آج کا ہمارا موضوع ہے ضمائر۔ ضمیر اسم ہوتی ہے، اس میں ضمیر کی جمع ہے ضمائر۔ ضمیر جی ضمیر کہتے ہیں جو اسم غائب، حاضر یا متکلم کی جگہ آئے، جو غائب، حاضر یا متکلم کی جگہ آئے۔ غائب کی جگہ آئے مثلا ہوا، ہما، ہم وغیرہ۔ حاضر کی جگہ پر مثلا انت، انتم، انتی، اور متکلم کی جگہ آئے جیسے انا اور نحن وغیرہ۔ تو آپ انا اور نحن وغیرہ بھی پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ تو اصل میں ایک ہوتا ہے اس میں ظاہر، عام کوئی بھی اسم، تو اگر وہ اس میں ظاہر بار بار اس کو دہرایا جائے تو بار بار اسم کو، ایک ہی اسم کو بار بار نہیں دہرایا جاتا، اس ایک اسم کی جگہ پر پھر ضمیر کو دہرایا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا نام ناصر ہے، اگر ناصر کے بارے میں بات کرنی ہے، ناصر کے بارے میں 10 جملے لکھنے ہیں، تو ناصر کا نام بار بار نہیں دہرایا جائے گا۔ پہلی دفعہ ناصر کا نام آئے گا پہلے جملے میں، اگلے جملوں میں پھر ناصر کی جگہ پر ضمیر آئے گی۔ تو ضمیر کسی غائب کے بارے میں بھی، کسی غائب کی جگہ پر بھی آتی ہے، حاضر کی جگہ پر بھی اور متکلم کی جگہ پر بھی۔ ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ ضمیر میں ضمیر کا جو اعراب ہے وہ چینج نہیں ہوتا اعرابی حالت بدلنے کے ساتھ۔ معرب اور مبنی کا آپ کو پتہ ہے، معرب اسے کہتے ہیں کہ اعرابی حالت بدلنے سے اس کے آخر میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر زید لفظ ہے، زید معرب ہے، اگر زید کی رفع حالت ہوگی تو ھذا زید، یہ زید ہے تو زید پہ 2 پیشیں آئیں گی، اور اگر یہ منصوب ہوگا، مفعول ہے یا ان کا اسم ہے، ان زیدن قائم، تو پھر زیدن کی بجائے زیدن ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے پیچھے حرف جار آ جائے یا مضاف آ جائے تو پھر اس کو بزیدن کہتے ہیں۔ تو زیدن، 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 تو یہ جس میں یہ آخر سے بدلتا رہتا ہے تو اس کو معرب کہتے ہیں، اور جس میں آخر سے بدلتا نہیں ہے، اعرابی حالت بدلنے سے بھی آخر سے نہ بدلے، اسے مبنی کہتے ہیں۔ اور مبنی کی مثال عام طور پہ جی رفیع، نسبی، جری حالت میں جس کی آخر سے کوئی اعرابی حالت نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے حال پر قائم دائم ہے، اور جس کی اعرابی حالت بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں۔ اب مثلا ہؤلائی ہے، تو ہؤلائی اگر ہم کہیں کہ جاء ہؤلائی، یہ رفع حالت ہے اس کی، لیکن اب رفع حالت میں ہؤلاء نہیں ہمیں کہنا، ہمیں ہؤلائی ہی کہنا ہے، زیر ہوگی۔ رأیت ہؤلائی، مررت بہؤلائی، تو جاء ہؤلائی میں رفع حالت میں بھی ہا پہ حمزہ پہ زیر ہے، رأیت ہؤلائی میں نسبی حالت ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا، تو یہاں بھی حمزہ پہ زیر ہے، اور مررت بہؤلائی تو یہاں حالت جری میں بھی حمزہ پہ زیر ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مبنی، جو اپنی حالت برقرار رکھتا ہے، جس کی اعرابی حالت جو ہے، جس کا آخر بدلتا نہیں رہتا، اس کو مبنی کہتے ہیں، اور جس کا آخر بدلتا رہتا ہے تو اس کو معرب کہتے ہیں۔ ضمیر مبنی ہے، ضمیر کا آخر بدلتا نہیں ہے، ضمیر کا آخر بدل جاتا ہے جب صیغے چینج ہوتے ہیں، لیکن اعراب بدلنے سے اس کا آخر نہیں بدلتا۔ مثلا ایک ہوا ضمیر ہے، تو اب ہوا ضمیر یہ ہابش ہو اور واو پر زبر ہی رہے گی، چاہے یہ رفع حالت ہو، چاہے نسبی ہو، چاہے جری، جو بھی حالت ہو۔ رفع حالت کے لیے الگ ضمیریں ہیں، نسبی اور جری حالت کے لیے یہ ضمیریں ہی الگ الگ ہیں۔ کچھ ضمیریں ہیں جو رفع حالت میں آتی ہیں،
کچھ ضمیریں ہیں جو نسبی حالت کے لیے جری حالت کے لیے آتی ہیں. اصل میں رفیع حالت کچھ مرفوعات ہوتے ہیں، جو ضمیر مرفوعات کی جگہ پر آئے اسے ہم کہیں گے کہ یہ ضمیر مرفوع ہے، یہ اس ضمیر کی رفیع حالت ہے. اور جو ضمیر جو ہے وہ منصوبات کی جگہ پر آئے یا مجرورات کی جگہ پر آئے، ہم کہیں گے یہ ضمیر جو ہے یہ نسبی یا جری حالت میں ہے. مرفوعات کے بارے میں آپ نے شاید کبھی پڑھا ہو. فاعل آپ کو پتہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے عربی زبان میں. اسی طرح عربی زبان میں جو ہے وہ نائب فاعل جو ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے جو اصل میں مفعول ہوتا ہے. نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. اسی طرح مثلاً جو افعال ناقصہ ہیں، کانا، تو کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. تو جو کانا کا اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. کانا زید قائما وکان اللہ علیما حکیما، قرآن میں کئی جگہ پر آتا ہے. تو کانا کے بعد جو اس کا اسم آتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو کچھ مرفوعات ہیں، تو اگر وہ ضمیر کسی ایسی جگہ پر آئے جہاں وہ مرفوع ہو ضمیر، تو مرفوع حالت کے لیے ضمیریں الگ ہیں اور منصوب اور مجرور حالت کے لیے ضمیریں الگ ہیں. اگر رفیع حالت ہوگی تو ضمیر الگ ہوگی، اگر نسبی جری حالت ہوگی تو ضمیر الگ ہوگی. اسی طرح کچھ ضمیریں متصل ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں منفصل ہوتی ہیں. متصل ان ضمیروں کو کہتے ہیں جو اسم فعل یا حرف کے ساتھ اکٹھی لکھی جاتی ہیں، جن کو اسم فعل یا حرف سے الگ کر کے نہیں لکھا جاتا. اور kچھ ایسی ضمیریں ہیں جن کو الگ کر کے لکھا جاتا ہے. تو ضمیر کی ایک قسم تو ہوئی مرفوع ضمیریں الگ ہیں، منصوب مجرور ضمیریں الگ ہیں. اور ضمیر کی دوسری اعتبار سے قسم ہوئی متصل ضمیریں اور منفصل ضمیریں. متصل ان ضمیروں کو کہتے ہیں جو اسم فعل یا حرف کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہیں. متصل مثال کے طور پر انہ، تو اب انہ جو ہا ضمیر ہے یہ ان کے ساتھ ملا کر لکھی ہوئی ہے، تو اس کو متصل کہیں گے کہ منفصل کہیں گے؟ متصل کہیں گے، متصل. اسی طرح وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، عَلَّمَكَ، یہ جو کاف صبر کا ہے یہ ضمیر ہے، سکھایا اللہ نے آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے. تو عَلَّمَكَ کی جو ضمیر ہے یہ متصل ہے کہ منفصل ہے؟ یہ متصل ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ جو هُوَ اللَّهُ میں ہوا ضمیر ہے یہ متصل ہے کہ منفصل؟ یہ منفصل ہے، یہ الگ لکھی ہوئی ہے. کچھ ضمیریں الگ لکھی جاتی ہیں، کچھ ضمیریں اکٹھی لکھی جاتی ہیں. جن ضمیروں کو اکٹھا لکھا جاتا ہے انہیں متصل کہتے ہیں، جنہیں الگ لکھا جاتا ہے انہیں منفصل کہا جاتا ہے. اگر میں کہوں کہ انت جری، کہ تو بہادر ہے، تو یہاں اب انت ضمیر متصل ہے کہ منفصل؟ انت جری، یہ انت ضمیر منفصل ہے نا، انت پوری ضمیر ہے، انت حمزہ نون تا، تو یہ پوری منفصل ضمیر ہے. تو کچھ ضمیریں متصل ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں منفصل ہوتی ہیں. جو ضمیر متصل ہوتی ہے وہ اسم کے ساتھ بھی ملتی ہے. اسم کے ساتھ جو ضمیر ملی ہو اس کی مثال کے طور پر میں کہوں کہ اس کی کتاب، کتاب ہو. اب کتاب اسم ہے تو اس کے ساتھ میں نے ضمیر لگا دی کتاب ہو، اس کی کتاب. تو یہ کتاب ہو میں ہا ضمیر متصل ضمیر ہے جو اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کبھی یہ فعل کے ساتھ ملتی ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تو عَلَّمَكَ، یہ جو کاف ضمیر علمہ کے ساتھ لگی ہے تو یہ فعل کے ساتھ یہ ضمیر متصل ہے. اور کبھی یہ ضمیر حرف کے ساتھ متصل ہوتی ہے، جیسے انہو، انکا، اننی، اننا. تو یہ ضمیر حرف کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے کأنہو، تو یہ حروف کے ساتھ یہ جو ضمیریں ملتی ہیں. تو جو ضمیر متصل ہوتی ہے وہ اسم کے ساتھ بھی متصل ہو جاتی ہے، فعل کے ساتھ بھی، حرف کے ساتھ بھی. اور کچھ ضمیریں ہوتی ہیں منفصل، وہ الگ لکھی جاتی ہیں، وہ نہ اسم نہ فعل نہ حرف کسی کے ساتھ ملتی نہیں ہے.
جیسے ہوا ہے، انت ہے۔ ضمیر کی ایک اور اعتبار سے دو قسمیں ہیں، کچھ ضمیریں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کچھ ضمیریں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جو ظاہر ہیں انہیں بارز کہتے ہیں، برزہ ظاہر ہونے کو کہتے ہیں، اور جو ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں انہیں مستتر کہتے ہیں۔ کچھ ضمیریں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ مستتر ہوتی ہیں، جیسے مستتر چھپی ہوئی۔ اب جیسے بارز، اب جیسے قالو ہے، قالو کا کیا مطلب ہے؟ ان سب نے کہا۔ اب قالو میں ضمیر ہے، متصل ضمیر ہے۔ قالو میں کون سی ضمیر ہے؟ واو ضمیر ہے قالو کے اندر، یہ متصل ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہ ضمیر ظاہر ہے، یہ نظر آ رہی ہے ہمیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر میں کہوں قالا، قالا کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک مرد نے کہا، اس کے اندر ضمیر ہے کہ نہیں؟ ضمیر ہے لیکن نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی بندہ کہے جی نظر نہیں آ رہی تو ہے ہی نہیں، ہم کہیں گے اگر نہیں ہے تو پھر اس ایک مرد نے یہ معنی ہم نے کہاں سے کیا ہے؟ یہ جو معنی ہم کر رہے ہیں گویا کہ اس کے اندر ضمیر ہے جس کا ہم معنی کر رہے ہیں اس ایک مرد نے کہا، کیونکہ قالا کا مطلب تو ہے کہا، اصل میں قالا کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے۔ تو بعض ضمیریں ظاہر ہوتی ہیں، بعض ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اب اگر ان سب چیزوں کو ملائیں، کچھ ضمیریں مرفوع ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں منصوب مجرور ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں متصل ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں منفصل ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں مستتر ہوتی ہیں۔ متصل منفصل کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ بارز مستتر کی سمجھ آ گئی؟ مرفوع منصوب کی سمجھ آئی کہ اس کی نہیں سمجھ آئی؟ مرفوع منصوب کی آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ ہوا زیدن، وہ زید ہے، تو ہوا زیدن میں اگر ہم ترکیب کریں گے تو کیا ترکیب کریں گے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا مبتدا ہے، مبتدا ہے اور زیدن اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ہوا یہ مرفوع ضمیر ہے، مبتدا ہے نا، تو مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں، ابھی آپ کو مثال دی تھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، عَلَّمَكَ، یہاں کون سی ضمیر ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کاف ضمیر، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، علمک، سکھایا آپ کو، تو علمک یہ ضمیر مرفوع ہے کہ منصوب کے مجرور؟ یہ منصوب ہے، کیونکہ یہ مفعول بن رہی ہے معنی میں، مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب ضمیر ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ مررت بک، میں تمہارے پاس سے گزرا، تو یہاں کون سی ضمیر ہے؟ یہاں مررت میں تابش تو بھی ضمیر ہے اور بکا میں کاف بھی ضمیر ہے، مررت بکا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تابش تو بھی ضمیر ہے اور بکا میں کاف بھی ضمیر ہے۔ یہ جو مررت میں تابش تو ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ رفیع ہے، رفیع حالت ہے، نسبی حالت ہے، جبری؟ جی یہ حالت رفیع میں ہے کیونکہ یہ فاعل کے معنی میں ہے، گزرا میں، یہ فاعل کے معنی میں ہے، تو یہ حالت رفیع میں ہے۔ اور بکا یہ ضمیر جو ہے یہ کس حالت میں ہے؟ یہ جری حالت میں ہے کیونکہ پیچھے حرف جار ہے۔ تو ضمیریں مرفوع بھی ہو جاتی ہیں، منصوب بھی، مجرور بھی، ضمیریں متصل بھی ہوتی ہیں، منفصل بھی، بارز بھی ہوتی ہیں، مستتر بھی۔ یہ تین اعتبار سے ضمیروں کی قسمیں ہیں۔ اب اگر ان قسموں کو جمع کریں تو ضمیروں کی کل بارز ضمیروں کی اگر ہم اقسام بنائیں، ہم نے کہا بارز اور مستتر، بارز ضمیریں جو ظاہر جو ہمیں نظر آتی ہیں، تو بارز ضمیروں کی چار قسمیں ہیں۔ بارز ضمیریں کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہوئی؟ مرفوع، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ مرفوع منفصل، پہلی قسم کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع منفصل۔ ایسی ضمیریں، اب یہ کس کی قسم ہے؟ یہ بارز ضمیروں کی قسم ہے۔ گویا کہ اس ضمیر کا اگر پورا نام ہم کریں تو بارز مرفوع منفصل اس ضمیر کا نام ہوگا۔ یہ کس ضمیر؟ یہ ہے بارز ضمیروں کی، ظاہر ضمیروں کی قسمیں، پوشیدہ کی بات میں کرتے ہیں۔ تو بارز ضمیروں کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے بارز لیکن مرفوع منفصل، گویا کہ یہ حالت رفیع میں ہوگی اور منفصل ہوگی، ملی ہوئی نہیں ہوگی۔
اس کا نام ہے مرفوع منفصل، اور یہ بارز ضمیروں کی اقسام میں سے ہے، یہ پوشیدہ میں سے نہیں ہے، بارز میں سے ہے۔ تو بارز ضمیروں کی پہلی قسم مرفوع منفصل، بارز ضمیروں کی دوسری قسم منصوب منفصل، حالت نصبی میں ہو اور منفصل ہو۔ منفصل کی یہ دو قسمیں ہیں، یعنی مرفوع منفصل حالت رفیع میں ہو اور الگ ہو، اور منصوب منفصل حالت نصبی میں ہو اور الگ ہو۔ تو منفصل ضمیروں کی جو بارز ضمیریں ہیں ان میں منفصل ضمیروں کی دو قسمیں ہیں۔ بارز ضمیروں میں منفصل ضمیروں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک رفیع اور ایک مرفوع اور ایک منصوب، مجرور نہیں ہوتی۔ جو ضمیر منفصل ہو، یہ بات یاد رکھیں، جو ضمیر منفصل ہو تو وہ کبھی بھی مجرور نہیں ہوتی، منفصل ضمیر کبھی مجرور نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے جر آتی ہے یا حرف جار کی وجہ سے، منفصل ضمیر مجرور نہیں ہوتی، جو الگ لکھی ہوتی ہے نا۔ حالت جری آتی ہے حرف جر کے ساتھ یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ضمیر جب بھی مجرور ہوگی، اس سے پیچھے حرف جر ہوگا یا اس سے پیچھے مضاف ہوگا، تو وہ ضمیر متصل ہوگی لازماً، منفصل نہیں ہو سکتی۔ حرف جر تو جب بھی آتا ہے کسی ضمیر کے ساتھ تو وہ ساتھ مل کے آتا ہے، بکا ہو، لکا ہو، بہی ہو، لہو ہو، تو حرف منہو ہو، جتنے حروف جر آتے ہیں ضمیروں کے ساتھ تو یہ ساتھ مل کر آتے ہیں، تو یہ ضمیریں الگ نہیں ہوتی۔ جو منفصل ضمیریں ہیں وہ مرفوع اور منصوب تو ہو سکتی ہیں، مجرور نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی۔ اب جو متصل ضمیریں ہیں، متصل ضمیریں مرفوع بھی ہوتی ہیں، منصوب بھی ہوتی ہیں، مجرور بھی ہوتی ہیں۔ متصل ضمیریں مرفوع بھی ہوتی ہیں اور منصوب بھی اور مجرور بھی۔ تو اب بارز ضمیروں کی کل 4 قسمیں ہیں۔ ان 4 قسموں کو بھی سمجھنے کے لیے آپ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ بارز ضمیروں کو، بارز ضمیروں کی پہلے 2 قسمیں کریں، ایک بارز ضمیروں کی قسم منفصل اور ایک متصل۔ اب جو بارز منفصل ضمیریں ہیں وہ یا مرفوع ہوتی ہیں یا منصوب۔ جو مرفوع ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ مرفوع منفصل، اور جو منصوب ہیں ان کو ہم کہیں گے منصوب منفصل۔ اور جو یہ تو منفصل کی 2 قسمیں ہو گئی، مجرور نہیں ہوتی منفصل۔ اب پھر دوسری قسم ہے متصل۔ متصل میں مرفوع، منصوب، مجرور تینوں آتی ہیں۔ جو متصل ضمیریں ہیں، جو بارز ہیں اور متصل ہیں، تو اس میں مرفوع بھی ہوتی ہیں، منصوب بھی، مجرور بھی۔ اب جو منفصل ضمیریں ہیں اور مرفوع ہیں وہ ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحن۔ یہ آپ کے سامنے مرفوع منفصل ضمیریں ہیں۔ نہیں، یہ آپ کے سامنے جو ہے میں نے اس کو ایک دفعہ ایک منٹ چھوڑ دیجئے۔ یہ مرفوع منفصل جو ضمیریں ہیں، مرفوع منفصل، تو مرفوع منفصل ضمیریں یہ ہیں آپ کے سامنے، 14 اس کے صیغے ہیں۔ یہ صیغے، یہ جو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحن، یہ ضمیریں جب بھی آئیں گی یہ حالت رفیع میں آ سکتی ہیں، یہ حالت نصبی میں نہیں آ سکتی کبھی بھی۔ یہ جب بھی آئیں گی حالت رفیع میں آئیں گی، مبتدا بنیں گی تو یہ ضمیریں بنیں گی۔ جی، اس کا چارٹ آپ کے پاس، ان کا چارٹ نہیں ہے آپ کے پاس؟ اچھا اچھا، چلیں اس کا چارٹ آپ کو کیسے ملے گا؟ ہاں جی، میں پھر یہ پرنٹ کر کے ان کو دے دوں گا،
جیسے آپ وہ دیے ہیں نا جو پہلے پیجز پرنٹ کر کے دیے ہیں اس طرح کر لیں، ورنہ مجھ سے یہ آپ فائل لے لیں، اس فائل میں چارٹ بنا ہوا ہے، تو ورنہ پھر آپ کو پرنٹ کر کے دے دوں گا یہ۔ تو یہ مرفوع منفصل ضمیریں ہیں، یہ ضمیریں منفصل استعمال ہوتی ہیں، یہ مل کر استعمال نہیں ہوتی، اور یہ حالت رفع میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ضمیریں آپ کو یاد ہوگی، آپ میں سے اکثر کو کہ نہیں یاد ہے؟ گردان آپ کو یاد ہے نا، یہ ہوا ہما ہم ہی ہما ہن، انت انتما انتم انتی انتما انتن، یہ ضمیریں جب بھی آئیں گی، یہ ضمیریں ایک تو ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہی ہیں، دوسری بات ہے کہ یہ منفصل ہے، الگ لکھی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ مل کر نہیں لکھی ہوئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ حالت رفع میں ہوں گی جب بھی ہوں گی۔ اگر ہم نے ان کو مفعول بنانا ہے، ان ضمیروں کو مفعول نہیں بنا سکتے کبھی بھی، مفعول بنانے کے لیے، کیونکہ مفعول منصوب ہوتی ہے ضمیریں۔ یہ زمانے حالت جی رفع میں ہوگی، یہ ہے ہی نا، ان کا نام ہے مرفوع منفصل، تو یہ حالت رفع میں ہوتی ہے ہمیشہ، اور یہ منفصل ہوتی ہیں، یہ نہ مل کر آتی ہیں کسی کے ساتھ، اور نہ یہ منصوب یا مجرور ہوتی ہیں۔ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، انت انتما انتم انتی انتما انتن، انا نحن، یہ ضمیریں آپ کو یاد ہیں؟ سنائیے ذرا۔ ہوا ہما ہم یا ہما ہنا، انت انتما انتم انتی انتما انتنا، انا نحن، تو یہ جو میں نے مرفوع منفصل کے سامنے ہوا پہلا صیغہ ہے اور نحن آخری صیغہ، یہ لکھا ہوا ہے، صحیح ہے؟ تو اچھا، یہ تو ہے ساری مرفوع منفصل ضمیریں۔ منصوب منفصل ضمیریں جو ہیں ان کے ساتھ ایاہو لگتا ہے لازماً، ایاہو صحیح دوبارہ بتا دیں۔ منصوب منفصل۔ اب یہ ضمیریں جو ہیں یہ بھی الگ ہوتی ہیں، یہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں آتی، اور اب ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے شروع میں لفظ ایا ہوتا ہے، ایا، ان کی بھی پوری گردان ہے، 14 صیغیں ہیں، اور یہ ہمیشہ حالت نصب، جس ضمیر کے ساتھ ایا لگا ہوگا وہ ضمیر جو ہے وہ منصوب ہوگی، منصوب حالت نصب میں ہوگی، اور وہ منفصل ہوگی، الگ ہوگی۔ جی ایا کا اس میں، اب یہ ضمیر جو ہے ایاہو، یہ میں آپ کو اس کی گردان کھول کے دکھاتا ہوں پوری، یہ دیکھیے جی، یہ سامنے گردان آپ کی کھلی اس کی، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا اور ایانا۔ ان ضمیروں میں اور ان ضمیروں میں زیادہ فرق نہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ ضمیریں تھیں ہوا ہما ہم، یہاں ہوا نہیں ہے، یہاں ہو ہے، واو نہیں ہے، وہاں ہما تھا، یہاں بھی ہما ہے، وہاں ہم تھا، یہاں بھی ہم ہے، وہاں کیا تھا مؤنث میں، کیا تھا ہیا، یہاں ہا ہوگا، ایا ہیا نہیں ہوگا، ایا ہا ہوگا۔ تو 5واں صیغہ کیا تھا؟ ہما، وہ یہی ہے، اور چھٹا ہونا ہی تھا، وہاں انتا تھا، یہاں ایاکا، ایاکا اور انتا میں فرق ہے۔ اب دیکھیں، ایاکا نعبد اور انتا نعبد، جو اصل میں لفظ نعبد ہے نا، تو جو ایاک نعبد ہے یہ اصل میں تھا لفظ، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو صرف یا ہے جی، اس کو اسم یا حرف میں سے کیا کہیں گے؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو ایا کے بارے میں۔ اصل میں مجھے کہیں نکلنا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، بس 1-2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں اپنی۔ ایک لفظ ہے نعبد، یہ ایاک نعبد، یہ جو ایاک نعبد ہے آگے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے نا، ایاک نعبد، یہ اصل میں لفظ تھا نعبد کا، یہ کیا لفظ تھا؟ نعبد کا، نعبد کا، اس کے اندر یہ کاف ضمیر ہے، اور یہ منصوب ضمیر ہے، یعنی
مفعول بن رہی ہے. نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. نعبدو کا کے اندر فاعل کہاں ہے؟ فاعل کی ضمیر ہے اس کے اندر، وہ پوشیدہ ضمیر ہے. ہم پڑھیں گے ابھی، وہ نحن ضمیر ہے. ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا مضارع کے اندر، مضارع کے 5 صیغوں میں ضمیر موجود نہیں ہوتی. یاد ہوگا کہ نہیں آپ میں سے؟ یاد ہے 5 صیغوں میں، اور 5 صیغوں میں جمع متکلم کا صیغہ بھی تھا. تو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جمع متکلم میں. تو جو اس میں فاعل جو ہے وہ نحن ضمیر ہے. اصل لفظ نعبدو نحن کا، تو جی نحن ضمیر جو ہے نا وہ اس میں پوشیدہ ہے. نہیں، یہ نون ضمیر نہیں ہے، یہ نون جو ہے علامت مضارع ہے. نحن ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کے اندر فاعل کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. تو یہ نعبدو فعل ہے، نون جو ہے یہ علامت مضارع ہے، عبدہ فعل ہے اصل میں. تو نحن ضمیر فاعل ہے، اور کاف زبر کا ضمیر مفعول ہے. فعل فاعل مفعول. اچھا، بعض دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی بھی فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، کبھی بھی فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. لیکن مفعول کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ مفعول فعل سے پہلے آ جاتا ہے. اگر کوئی مقصد ہو تو مفعول فعل سے پہلے آ جاتا ہے. اب یہ جو نعبدو کا، چلے پہلے ذرا نعبدو کا کو دیکھتے ہیں. یہ نعبدو کا کی جو ضمیر ہے یہ مرفوع ہے، منصوبہ کے مجرور ہے؟ نہیں، کاف ضمیر کہہ رہا ہوں. یہ کاف ضمیر منصوب ہے. وہ جو نحن ضمیر ہے وہ مرفوع تھی نا، کاف ضمیر منصوب ہے. اچھا، یہ ضمیر متصل ہے کہ منفصل ہے؟ متصل ہے، یہ ملی ہوئی ہے نا ساتھ، یہ متصل اور یہ ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر ہے. اچھا، اب اگر اس ضمیر کو شروع میں لے آئیں تو جب اس کو شروع میں لائیں گے تو یہ ضمیر اب متصل نہیں رہے گی، اب یہ منفصل ہو جائے گی. متصل تب ہوتی جب ساتھ آتی فعل کے. اب فعل سے پیچھے آ گئی، جب فعل سے پیچھے آئی تو یہ منفصل ہو گئی. جب ضمیر منفصل ہو گئی تو منفصل ضمیر کاف زبر کا اکیلی استعمال نہیں ہوتی، پھر اس کے پیچھے یا لگانا پڑتا ہے. یہ اصل میں اس طرح بنا ہے ایاک نعبد. آئی سمجھ؟ کیونکہ یہ جو ضمیر ہے کاف زبر کا، یہ کا کما کم کی کما کننا، یہ متصل استعمال ہوتے ہیں، منفصل استعمال نہیں ہوتے. اگر کبھی کسی وجہ سے ان کو منفصل لانا پڑے، منفصل کیوں لانا پڑتا ہے؟ یہ ضمیر حالت نصب میں استعمال ہوتی ہے، متصل میں. جب اس کو ہم مفعول کو پہلے لے آئیں تو رہے گی یہ حالت نصب میں، لیکن یہ اب یہ ضمیر منفصل ہو جائے گی. تو منفصل ضمیر ہونے کی وجہ سے یہ ضمیر تو وہی رہے گی کاف زبر کا، لیکن اس کے پیچھے یا لگ جاتا ہے. یعنی گویا کہ کاف زبر کا ایسی ضمیر ہے جو اکیلی استعمال نہیں ہو سکتی. اب اس کو کسی کرسی کی، کسی سہارے کی ضرورت ہے، وہ سہارا دینے کے لیے ایک لفظ یا ہے جو اس کے ساتھ لگا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ گویا کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ نعبدو کا جو ضمیر ہے، اس ضمیر کا نام کیا ہے؟ اس ضمیر کا نام ہے منصوب متصل ضمیر. ایسے ہے کہ نہیں؟ منصوب متصل. یہ جو منصوب متصل ضمیر ہوتی ہے نا، جو مفعول بن رہی ہوتی ہے، اصل میں کبھی کبھی ہمیں اس مفعول کو شروع میں لانا پڑتا ہے، تو اسی ضمیر کو ہم منصوب منفصل کہہ دیتے ہیں. اسی ضمیر کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ منصوب منفصل. اور منصوب متصل اور منصوب منفصل ضمیر ہو بہو بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، صرف یا کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہوتا ہے. آئی سمجھ؟ یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے پہلا پیج کھولتا ہوں. یہ پہلا پیج جو ہے اس پہ ذرا غور کریں. میں نے آپ سے کہا پہلی ضمیروں کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم مرفوع منفصل، یہ الگ ضمیریں ہیں، ان کو ایک دفعہ ذرا چھوڑ دیں. باقی ضمیریں جو ہیں یہ جو ہے نا مرفوع کی ضمیریں ہیں، چاہے مرفوع منفصل ہوں یا مرفوع متصل ضمیریں ہوں، یہ الگ ضمیریں ہمیں یاد کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو باقی ضمیریں ہیں نا وہ ایک جیسی ہیں، منصوب منفصل ہو یا منصوب متصل ہو. منصوب متصل ضمیر ہو یا منصوب منفصل ضمیر ہو، ضمیریں ایک جیسی ہیں بالکل. میں آپ کے سامنے منصوب متصل کی گردان کھولتا ہوں. یہ منصوب متصل کی گردان ہے. عالمہ،
علمہما علمہم علمہا علمہما علمہن علمکا علمکما علمکم علمکی علمکما علمکن علمنی علمنا. یہ گردان اور منصوب یہ منصوب متصل کی گردان ہے. اس کی گردان اور منصوب منفصل کی گردان ایک جیسی ہے بالکل، بس فرق اس کے پیچھے یا لگتا ہے، بس اس کے پیچھے یا لگتا ہے، باقی گردان وہی ہے. یہ دیکھیں آپ، ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایایا ایانا. آپ ایک دفعہ اس طرح کریں کہ یہ آپ ایک دفعہ ساری گردانیں جو ہے نا یہ یاد کر لیں، ان کی آپ کو تقریباً یاد ہی ہوگی. ایک دفعہ آپ ان کو دہرا لیں گی. مرفوع منفصل کی آپ نے ایک دفعہ گردانیں جو ہے نا وہ یاد کرنی ہے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن، یہ مرفوع منفصل کی گردان ہے. پھر منصوب منفصل ایاہو کے ساتھ ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایایا ایانا، یہ دوسری گردان ہے. تیسری قسم تھی مرفوع متصل. مرفوع متصل کو آپ کو اس ضمیروں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فعل ماضی کی گردان میں ہی وہ ساری ضمیریں آ رہی ہیں. مرفوع متصل کی ضمیریں وہ ہوتی ہیں جو فعل ماضی فعل مضارع کے صیغوں میں ہوتی ہیں. یہ مرفوع متصل ضمیریں یاد کرنے کے لیے آپ کو الگ سے کوئی ضمیریں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عالمہ جو فعل ماضی کی گردان ہے وہی یاد کریں. علمہ علمہ علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمت علمنا. تو اس میں جو پہلا صیغہ ہے اس میں تو ضمیر پوشیدہ ہے اور چوتھے صیغے میں بھی ضمیر پوشیدہ ہے. تو دوسرے صیغے میں الف ہے، تیسرے میں واو ہے، پانچویں میں تا الف تا ہے، چھٹے میں نون زبر نا ہے، ساتویں میں جی میں ان کے پرنٹ دے دیتا ہوں یا آپ کو جو ہے نا آپ دیکھیے ابھی فوری تو مجھے دینا مشکل ہوگا. میں یا تو مجھ سے یو ایس پی میں لے لیں فوری، اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے، اور یا پھر جو ہے نا میں ماریہ کو دے دوں گا ہفتے کو آپ کو اس سے مل سکیں گے. ٹھیک ہے، ورنہ مجھے یو ایس پی میں مجھ سے لے لیں. تو اچھا، یہ جو مرفوع متصل ضمیریں ہیں صرف فعل ماضی میں نہیں آتی، یہ فعل مضارع میں بھی آتی ہیں. یہ فعل مضارع کی ضمیریں بھی مرفوع متصل ہیں، لیکن اس میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں. پہلا، چوتھا، ساتواں اور 13واں اور 14واں صیغہ، ان میں ضمیریں پوشیدہ ہیں. باقی 9 صیغوں میں ضمیریں ہیں. یا فعلانی میں جو الف ضمیر ہے یہ مرفوع متصل ضمیر ہے. یا فعلون میں واو ضمیر مرفوع متصل ہے. تفعلانی میں تو یہ جو مرفوع متصل ضمیریں ہیں ان کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فعل ماضی فعل مضارع کے صیغوں میں ہوتی ہیں. اور یہ تیسری قسم تھی ضمیروں کی. اور ضمیروں کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے منصوب متصل. اور جو ضمیریں منصوب متصل ہوتی ہیں یاد رکھیں کہ منصوب متصل اور مجرور متصل ضمیروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. منصوب متصل ضمیریں ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا منفصل میں تو مجرور ہوتی نہیں ہے، منفصل میں صرف مرفوع یا منصوب ہوتی ہیں. جو متصل ہیں ان میں مرفوع بھی ہوتی ہیں، منصوب بھی اور مجرور بھی. منصوب اور مجرور ایک جیسی ضمیریں ہوتی ہیں. جو منصوب متصل ضمیریں ہیں وہ یہ پیچھے عالمہ لگا دیں، آگے ہو ہما ہم ہا ہما ہن، پیچھے عالمہ کے ساتھ اسی کو یاد کر لیں. علمہ علمہما علمہم علمہا علمہما علمہن علمکا علمکما علمکم علمکی علمکما علمکن علمنی علمنا. اور یاد کرنے کے لیے، آسانی کرنے کے لیے جو یہ گردان ہے منصوب متصل کی بالکل ہو بہو منصوب منفصل کی بھی یہی گردان ہے، بس فرق ہے ایا کو لگانے کا، اس کے پیچھے ایا لگا ہوا ہے. یہ جو دوسری گردان آپ کو بتائی ہے منصوب منفصل وہ، اور یہ جو گردان ہے منصوب متصل، تو اس میں ضمیریں ایک جیسی ہیں بالکل. اور یہ تو ہے منصوب متصل. اب اگر آپ مجرور متصل دیکھیں تو وہ بس ضمیر حالت جر میں آ جائے گی. قلم ہو، اس کا قلم مضاف مضاف الیہ ہے، ضمیر حالت جر میں ہے. ضمیریں بالکل وہی ہیں جو علمہ میں تھی یا جو ایاہ میں ہے. قلمہ قلمہما قلمہم قلمہا قلمہما قلمہن قلمک قلمکما قلمکم قلمکی قلمکما قلمکن قلمی قلمنا.
تو یہ ہیں جی کل 4 ضمیریں، 4 گردانیں ضمیروں کی جو آپ نے یاد کرنی ہے۔ اصل میں 4 نہیں ہے، اصل میں 5 ہے۔ 5 کس طرح ہیں؟ میں نے کہا یہ 4 قسمیں ہیں، ایک مرفوع منفصل، یہ ایک قسم ہو گئی، ایک منصوب منفصل، یہ دوسری قسم ہو گئی، تیسری قسم مرفوع متصل، چوتھی اصل میں ہے منصوب متصل، اور 5ویں اصل میں ہے مجرور متصل۔ منصوب اور مجرور متصل کی ضمیریں ایک ہی ہیں بالکل، بلکہ یہ منصوب منفصل کی اور یہ بتا دیں جی پہلی کون سی ہے؟ جی پہلی ہے مرفوع منفصل، منفصل یہ ہوا سے شروع ہو کر نحنو پہ ختم ہوتی ہے۔ دوسری یہ جو منصوب منفصل ہے دوسری، یہ ضمیر جس پہ یہ یا لگتا ہے آگے ہو، تو یہ منصوب منفصل ہے، کیونکہ یہ منفصل ہے اور اس پہ یا لگاتے ہیں۔ یہ گردان اور منصوب اور مجرور متصل ان کی ضمیریں بالکل ایک ہیں، منصوب منفصل کی بھی ضمیریں اور منصوب مجرور متصل کی ضمیریں بالکل ایک ہیں۔ آپ کو اصل میں صرف 2 گردانیں یاد کرنی ہیں۔ آپ کہنا اس طرح کریں، باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، صرف 2 گردانیں یاد کر لیں، تو یہ پہلی 2 یاد کر لیں، باقی آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گی۔ یہ پہلی 2 گردانیں یاد کر لیں، ایک مرفوع منفصل اور ایک منصوب منفصل، ٹھیک ہے؟ باقی ایک دفعہ چھوڑ دیں، وہ میں آپ کو اگلی دفعہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گی تو پھر آپ کو جو ہے نا مشکلیں لگیں گی انشاءاللہ۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ جی جی وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کیا کہا تھا آپ سے کہ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو خود ہی پڑھ لیجیے گا، مکمل کر لیجیے گا۔ وہ نقشہ تو موجود تھا نا، یہ تھا نا، یہ بات ہے نا، تو یہ پورا نقشہ تو آپ کے پاس ہے، باقی اسی سے آپ میں سے دونوں چیزیں لے لیں تو آپ جو ہے وہ ان کی سلائڈ سے یہ چیزیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ مجھ سے پھر لے لیں، مجھے پھر جانا ہے۔ تو آپ جو ہے نا، میں نے آپ سے کہا ہے کہ 2 ضمیریں یاد کر لیں، پہلی 2 ضمیریں، تو پھر مزید انشاءاللہ آئندہ اس کو دہرا لیں گے۔ یہ میں نے کاپی کر دی ہے، اس میں ضمیریں بھی کاپی کرنی ہیں اور فعل ماضی مضارع والا بھی۔ تو یہ 2 ضمیریں آپ یاد کر لیں، باقی انشاءاللہ اس کو مزید آئندہ میں وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ سبحانک